اس دن ہم صبح کی نماز ادا کر چکے، تو ہمارے ساتھ ایک بچے نے نماز پڑھی، تو وہ بچہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز کی نیت کرنے لگا دوبارہ، تو کسی ساتھی نے مجھے کہا شاہ صاحب یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جوان بچہ تھا، کالج میں پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا پتر کیا بات ہے، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا شاہ صاحب میں سنتیں جو قضا ہو گئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے اسے کہا بیٹھ جائیں، یہ وقت نہیں ہے قضا کرنے کا، کہ صبح کی نماز کے بعد آپ یہ چیزیں، یہ نفل اور سنتیں ادا نہیں کر سکتے۔ وہ تو بیٹھ گیا اس وقت، پھر اسے میں نے پورا مسئلہ سمجھایا۔ تو آج آپ سب کو بھی میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج اسی مسئلے کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور جماعت کھڑی ہے، تو اب وہ کیا پہلے سنتیں پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ شامل ہوگا؟ اس کے لیے دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے دو سنتیں ادا کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ صبح کی نماز میں مسجد میں آتا ہے اس نے دو سنتیں ادا نہیں کی ہوئی، تو کیا کرے گا؟ وہ یہ سوچے گا، جج کرے گا کہ میں اگر 2 رکعت نماز سنتیں ادا کرتا ہوں اپنی، اور ادا کرنے کے دوران ہی امام صاحب سلام پھیر دیں گے، میری جماعت رہ جائے گی، پھر کیا کرے کہ وہ سنتوں کو ترک کر دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اور جس وقت امام صاحب سلام پھیرے پھر اس کے بعد مسلح پہ بیٹھا رہے، اور مسلح پہ بیٹھ کر انتظار کرے سورج جس وقت طلوع ہو اس کے 20-25 منٹ کم از کم گزرے، خوب بلند ہو جائے، تو پھر وہ سنتیں ادا کرے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو عمل ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور حدیث کا نمبر ہے 6506۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اس حال میں تشریف لائے کہ جماعت کھڑی تھی، تو آپ فوراً جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ بیٹھے رہے جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی، اور آپ انتظار کرتے رہے، سورج طلوع ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی 2 رکعت قضا شدہ نمازیں، وہ جو سنتیں تھی وہ قضا کی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب ایک بندہ صبح کی نماز میں آتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میرا جو امام ہے وہ بھی نماز اس نے ابھی اور پڑھانی ہے، یعنی ابھی امام اگر 10 منٹ لگاتا ہے ایک مسجد کا، اس کی مقتدی آتا ہے، اس ذہن میں آتا ہے، یا کسی بھی مسجد میں جاتا ہے وہ امیجن کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے امام کے ساتھ سلام سے پہلے پھر مل جاؤں گا اور میری نماز نہیں رہے گی، تو وہ ضرور پہلے 2 رکعتیں سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس کا بھی ہمارے پاس ثبوت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ سنن الطحاوی حدیث کا نمبر ہے 2043۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں صحابی تشریف لائے کہ امام جماعت کرا رہا تھا، امام جماعت نماز پڑھا رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتیں ادا نہیں کی ہوئی تھی، تو آپ نے پہلے باہر سین میں 2 رکعت نماز سنتیں ادا کی، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر میں 2 رکعت نماز سنتیں ادا کی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ مسئلہ یوں ہی کلیئر ہو گیا کہ وہ سوچے گا اگر امکان ہے کہ اپنی سنتیں پڑھ کر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت سے مل سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ پہلے اپنی سنتیں ادا کرے گا۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سنتیں پڑھنے سے پہلے امام سلام پھیر دیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد کیا کرے؟ اپنی سنتیں قضا کرے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2472۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی صبح کی سنتیں قضا ہو جائیں تو وہ فرض نماز کے بعد اسے نہ پڑھے، بلکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فتاوی شامی رد المختار جو فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفی 1052 ہجری، آپ بھی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ یہ سوچے گا، جج کرے گا اگر وہ امکان ہے سلام سے پہلے جماعت کو جوائن کرنے کا سنتے پڑھ کر، تو پہلے سنتے پڑھے گا، اگر سنتے پڑھتے ہوئے یہ امکان ہے کہ جماعت رہ جائے گی تو پہلے جماعت کو وہ جوائن کر لے گا، اور اس کے بعد وہ
اپنا کیا نام ہے سنتے بعد میں سورج بلند ہوگا تو وہ پڑھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ ہم آئندہ بھی ان مسائل کو ڈسکس کرتے رہیں گے، اور جس کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو پوچھا کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.